باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت بہت ہی کم ہے اور مختصر سے وقت میں مجھے نعت و منقبت کا بھی حکم ہے اور تھوڑی دیر وعظ و نصیحت کا بھی حکم ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ساتھ اور اس قلیل در قلیل وقت میں بہت ہی مشکل کام ہے، بس آپ حضرات ساتھ دیں۔ اور میں تو منقبت رضا پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن ہمارے نقیب صاحب کا حکم ہے کہ منقبت مولائے کائنات بھی پڑھ دیں، تو ان کے حکم کے مطابق دو شعر آپ سماعت کر لیں منقبت مولائے کائنات، مگر اس سے پہلے سب مل کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور ذرا زور سے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے یا علی، اور ذرا زور سے یا رضا۔ عشق محبت عشق محبت سماعت کریں، ہاں، اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی۔ میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا۔ آپ کو صرف کہنا ہے علی مولا، کہیں گے نا؟ کہیں گے نا؟ اتنا خاموش خاموش کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ چراغ بجھ جا رہا ہے کیا؟ تیل ہے کہ نہیں بھائی چراغ میں؟ ہاں بھائی، خاموش سمندر ٹھہری ہوا طوفان کی نشانی ہوتی ہے، ڈر اور بھی زیادہ لگتا ہے جب ناؤ پرانی ہوتی ہے۔ ذرا زور سے کہے نا سبحان اللہ، اور ذرا زور سے یا رسول اللہ۔ اے میرا مولا علی مولا، میرا مولا نہیں ایسے نہیں چلے گا، میرا مولا، آواز آنی چاہیے، میرا مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی۔ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا۔ اچھا لگ رہا آپ لوگوں کو؟ کہنا سبحان اللہ۔ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا۔ تاثیر کچھ ایسی ہے مولا علی کے نام میں، تاثیر کچھ ایسی ہے مولا علی کے نام میں، جس نے بھی علی کہا وہ شیر ہو گیا۔ میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! مشکل پڑی تو بن کے مددگار آ گئے، مشکل پڑی تو بن کے مددگار آ گئے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے۔ کربلا میں دیکھ کے تیور حسین کے
کربلا میں دیکھ کے تیور حسین کے ایسا لگا کہ حیدر کرار آ گئے. میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا. حضرات وقت کافی ہو چلا ہے، 2-3 شعر منقبت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی سماعت کر لیں. میرے ساتھ مل کے پڑھیں، وقت کافی ہے، وقت کافی ہو چلا. جلدی کے ساتھ میں یہ اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں. رضا 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 وقار شان اولیاء، وقار شان اولیاء، حسین شعار انبیاء، وہ ہے عطائے کبریا، وہ ہے رضائے مصطفیٰ. وہ جس کے در سے مل گیا مدینے کا ہمیں پتہ، وہ جس کے در سے مل گیا مدینے کا ہمیں پتہ، بریلی کا ہے پیشوا. رضا 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 کہنا رضا 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 رضا. وہ یوپی کا وقار ہے، وہ یوپی کا وقار ہے، دہلی کے قرار ہے، اڑیسہ کے نکھار ہے، بہار کی بہار ہے. وہ یوپی کا وقار ہے، دہلی کا قرار ہے، اڑیسہ کا نکھار ہے، بہار کی بہار ہے. وہ کلکتہ کی شان ہے، وہ ممبئی کی آن ہے، وہ کلکتہ کی شان ہے، وہ ممبئی کی آن ہے، وہی ہے جان انڈیا. رضا 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 رضا. میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش، ماشاءاللہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ لوگ توجہ ادھر دیجئے اور ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. اگر واقعی آپ رضا والے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ، اور ذرا زور سے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے یا رسول اللہ. پڑھیں میرے ساتھ مل کے. رضا 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 رضا. اور نبی کا جانثار ہے، نبی کا جانثار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے. یہ جو شور و گل ہے اس کو ذرا کم کیجیے، آپ لوگ توجہ ادھر دیجیے. میں بس 1-2 شعر اور پڑھوں گا، اس کا انشاءاللہ پھر گفتگو کی طرف آنے کی کوشش کروں گا. ذرا مجھے کہہ دیں سبحان اللہ. رضا 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 رضا. نبی کا جانثار ہے، نبی کا جانثار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے. قلم میں ایسی دھار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے، علی کی ذوالفقار ہے،
قلم میں ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے غضب کا موسوی عصا رضا 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 اور جہاں سے کوچ کر گیا وہ جس گھڑی میرا رضا تو تھانوی نے خود کہا چراغ علم بجھ گیا. ارے میرے رضا کی بات تو یہ کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی رضا کے علم کے اعتراف کرتے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں تھانوی اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کیا کہتا سنیں, جہاں سے کوچ کر گیا وہ جس گھڑی میرا رضا تو تھانوی نے خود کہا چراغ علم بجھ گیا. کہاں رضا سپائیں گے بدل کہاں سے لائیں گے, کہاں رضا سپائیں گے بدل کہاں سے لائیں گے, نہیں ملے گا دوسرا رضا 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 رضا. اور ایک شعر پڑھ دیں. رہن دو, بہت زیادہ ڈسٹرب مت کرو, لوگوں کو توجہ پھر ادھر ہو جاتی ہے. ایک شعر اور پڑھ دوں, سنیں گے آپ لوگ؟ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. ارے لگنا چاہیے کہ رضا کے شعر بیٹھے یہاں پہ. ہاں اور ذرا زور سے یا رسول اللہ. عشق و محبت عشق و محبت, کیا بات ہے سبحان اللہ. پڑھیں رضا 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 رضا. رضا ہمارا ہے بھرم کسی سے ہم نہیں ہے کم, رضا ہمارا ہے بھرم کسی سے ہم نہیں ہے کم, کرے ہمارا سر جو خم نہیں کسی میں اتنا دم. ہمیں نہیں ہے کوئی غم ہمیں نہیں ہے کوئی غم, چلائے گولی چاہے بم چلائے گولی چاہے بم, کہیں گے پھر بھی با خدا رضا 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 رضا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بچے بہت آواز کر رہے ہیں بھائی, باپ رے باپ. ایسا لگ رہا ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں کہ بچے کر رہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہے, ہماری آواز شاید وہاں تک جا رہی بھی کہ نہیں جا رہی ہے. جا رہی. توجہ دیجیے حضرات, ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رضا والے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کل بھی کہا تھا وہاں پہ عائشہ مسجد کے پاس کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حق بات کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے, جس کا کوئی مخالف نہیں وہ قطعاً حق نہیں ہے نا. جس کا کوئی مخالف نہیں وہ قطعاً حق نہیں. حق بات کرنے والے کی مخالفت رہتی ہے. اب دیکھیں آپ, ہم سنی ہیں, رضا والے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں. 72 ایک طرف ہے, سنی ایک طرف. سبحان اللہ. تبلیغی ہمارے خلاف, دیوبندی ہمارے خلاف, مودودی ہمارے خلاف, قادیانی ہمارے خلاف, نیچری ہمارے خلاف, اہل حدیث اہل قرآن نہ جانے کتنے. سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ہاں
72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا میرے آقا نے کہ وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ سرکار میں وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ پتہ چلا جما رہے تھے، سب جما رہے تھے۔ وہ آپ کے لیے خاص ہے حضرت۔ اور حلقی صاحب اچھے ہیں، چلیے بہت 5 منٹ بولو نا حضرت۔ ارے درود پاک پڑھے، یہی سے شروع ہوا تھا، یہی پہ ختم ہے۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ہمارے مقرر خصوصی تشریف لا چکے ہیں، آپ زیارت بھی کرتے رہیں، ثواب ادھر سے بھی، اور سنتے رہیں ثواب ادھر سے بھی، اور بولتے رہیں گے ثواب ادھر سے بھی، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کا قول کے حق بات کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کا کوئی مخالف نہیں وہ قطعاً حق۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ان سے بھی ملنا، ان سے بھی ملنا، ان سے بھی، اس کو بھی خوش کرو، اس کو بھی خوش کرو، اس کو بھی خوش کرو، میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ جو حق پر ہوگا اس کا مخالف تو ضرور ہوگا۔ اب دیکھیں آپ اہل سنت والجماعت کو، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو، تنے تنہا سنی ایک طرف اور 72 ایک طرف، 72 ایک طرف، کوئی قادیانی، کوئی تبلیغی، کوئی نیچری، کوئی قادیانی، کوئی اہل حدیث، اہل قرآن، یہ سب کے سب ایک طرف، یہ آپس میں ملی بھگت سرکار سب ملے ہوئے ہیں، مگر ان کا دشمن کون ہے؟ سنی ہے۔ ان کا دشمن کون ہے؟ سنی ہے۔ وجہ کیا؟ تو نئی نئی باتیں میلاد کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہے فاتحہ نہ جانے کیا کیا چیزیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، مگر مخالفت کی وجہ سے کہ بھائی ان سے ہم کٹیں کیسے، یہ جو جنت میں جائیں گے ہم جو جہنم میں جا رہے ہیں، تو چلو کوئی ایسی بات تو کر دے جس کے بنا پر جو ہے پتہ چلے کہ بھائی ہم ان کے مخالف ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی حوالے سے تو فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اب ہم لوگ حق پر ہیں، اب ان کے جو ماننے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت وہ تو حق پر ہے، وہ ایسا کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے نئی نئی بات اور جو ہے نیا فتنہ جو ہے کھڑا کر دیا کہ نہیں سلام نہیں پڑھنا چاہیے، جو ہے اس طریقے سے فاتحہ، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ساری باتیں بس۔ حالانکہ عوام الناس تک بھی جب ہمارے علماء کرام گفتگو کرتے ہیں تو ان کے بھی ذہن میں، دل و دماغ میں بات آتی ہے۔ کل مفتی صاحب قبلہ بہت اچھی طریقے سے بال کے حوالے سمجھائے، اور مجھے تو لگ رہا ہے جب بال کے حوالے سمجھائے ان کی کھال ادھر گئی ہوں گی شاید، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ ان کے پاس جب کوئی چارہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ہم لوگ مناظرہ، ہم لوگ بحث ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، بالی رکھنا، راہ سے بدلنا۔ جی سرکار، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بحث میں نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ جھگڑالو لوگ نہیں ہیں۔ میں نے کہا جھگڑالو بات دراصل یہ ہے جو حق پر رہتا ہے وہ سینہ تان کر کے ہزاروں کے مجمع میں بولتا ہے، اس لیے کہ ہم چور نہیں ہیں، چور چکے نہیں ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ حق و صداقت کی بنا پر کہتے ہیں، اور تمہارے دل میں کھوٹ پن ہے، کالا پن ہے، ڈر لگتا ہے کہیں بولے پکڑے نہ جائیں،
کہیں بولیں سپڑے نہ جائے، پکڑے نہ جائے، اس لیے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی بولتے ہو کبھی خاموش رہتے ہو، کبھی کہتے نہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ حق ہے کہ جو حق پر رہے گا وہ سب کے سامنے بولے گا۔ ہمارے یہاں آپ کے یاول میں بھی کہتے ہیں نا بھائی، کیا کہتے ہیں؟ وہ خراب بات جو ہے مجھے سننا نہیں آتا، میں ڈائریکٹ بول دیتا ہوں منہ پہ۔ یعنی وہ آدمی اگر سچ بول رہا ہے تو سب کے سامنے بولنے کو تیار ہے، اور ذرا سا کالا پن ہو تو پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں بعد میں بات کر لیں گے، اپنا دیکھ لیں گے، بعد میں کو سمجھا لیں گے ان کو، ایسی باتیں ہوتی ہے۔ یہ ان کے اندر سمجھانے کا بڑا مادہ رہتا ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے چائے پلا کے سمجھاتے ہیں۔ مگر سنی، اللہ اکبر، اگر ایک کے پاس ایک کے ساتھ ہے تو بھی حق بول رہا ہے، اور ہزاروں کروڑوں کی بھیڑ میں ہے تو بھی وہی بول رہا ہے، اس لیے کہ انہیں جو پلایا گیا ہے، انہیں جو دیا گیا ہے، وہ عام جگہوں سے نہیں بلکہ مدینے کے مشروبات کو بریلی کے ذریعے سے پلایا گیا ہے۔ اس لیے ہم جب بولتے ہیں تو سینہ کھول کے بولتے ہیں، علل اعلان بولتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو تو، مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج لوگ بول رہے ہیں، یہ لوگ رضا 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 کرتے ہیں۔ میں نے کہا محدث سورتی، اللہ اکبر، علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو بخاری شریف زبانی یاد تھی، یہ آج کتاب چالے کر کے پھرتے، دیکھو بخاری شریف یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ایسے ہے، یہ فنا ہے، یہ غریب ہے، یہ حسن ہے، لے کے پھرتے ہیں۔ ہاں، ان کو بخاری شریف زبانی یاد تھی مگر ہر لمحہ رضا رضا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا تھا حضور آپ ہر لمحہ رضا رضا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بات اصل یہ ہے، میرے دادا مسلمان، باپ مسلمان، میں مسلمان، لیکن ہمارے ایمان میں جو تازگی پیدا ہوتی ہے وہ رضا کے نام کو لینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم ہر لمحہ رضا رضا کہتے ہیں۔ ارے جن کو بخاری شریف زبانی یاد ہو وہ رضا رضا کہے، اور جنہیں الف بے بھی صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ بریلی والوں کا ہے۔ میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں، عداوت کے عینک کو نکال دو اور محبت رضا کو سینے میں جگہ دو، اور پھر فتویٰ رضویہ شریف کا مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور قرآن نے کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور ایک چیز یہ، بس آخری بات، اس لیے کہ ہم لوگ کو حضرت کی تقریر سننی ہے، اور ماشاءاللہ میں کئی بار سنا اور کل بھی سنا، جب بھی سنتا ہوں تو دل کہتا بس حضرت بولتے رہے اور ہم سنتے رہیں۔ واقعی ماشاءاللہ مدلل مفصل خطاب، اللہ اکبر۔ ہماری جماعت کے ایک بہت جید عالم ماشاءاللہ، آپ میں سے کچھ لوگ بریلی شریف گئے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں بھی گئے ہوں گے، ہے نا، مگر اعلیٰ حضرت کو آپ لوگوں میں سے، ہم لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ مگر آپ لوگ رضا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں، ملا ہی نہیں ان سے، مصافحہ کیا ہی تو رضا رضا کیوں کرتے ہیں؟ ارے یہاں یاول تو چھوڑ دو، آپ باہر دیش کے بھی لوگ جو ہے ادھر بھی رضا رضا کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہالینڈ میں ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، ان سے ہماری دوستی ہے، مگر ہم سے کہیں زیادہ وہ رضا رضا کرتے ہیں حضرت۔ میں نے کب دیکھا ان کو کہ صبح کو اٹھتے ہیں تو پہلے رضا کا گنبد جو ہے اس کو دیکھ کر کے پھر اس کے بعد دوسرے کام کاج، یہ عالم ہے ان کا۔ جو ہالینڈ میں ہیں، کتنی دور، اتنی دور رہ کر کے رضا رضا کرنے والے، میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا پھر رضا رضا کرتے کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں رضا کا نام لیتے ہو؟ کس بنا پر لیتے ہو؟ تو کہتے بات اصل یہ ہے، جب رضا کا نام لیتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ عشق ہمارا اور بڑھتا نظر آتا، اور بڑھتا نظر آتا ہے۔ اور پھر وجہ کیا، میں آپ جو خاص وجہ وہ بتانا چاہتا ہوں کہ رضا کو آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، یورپ والوں نے نہیں دیکھا، اور دوسری جگہ کے لوگوں نے نہیں دیکھا، مگر رضا رضا کرتے کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کے لیے کام کرتا ہے، جو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
خدا، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیے، تو قرآن کہتا ہے لوگوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ، ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے رضا سے ملاقات نہیں کی، امام احمد رضا فاضل بریلوی سے آپ نے مصافحہ نہیں کیا، امریکہ والوں نے مصافحہ نہیں کیا، ایران والوں نے مصافحہ نہیں کیا، یورپ والوں نے مصافحہ نہیں کیا، مگر رضا رضا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے رضا نے جو کام کیا ہے وہ مصطفیٰ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، تو رضا کی محبت کو اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ ہم رضا سے محبت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم رضا سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے سینوں میں جو محبت رضا ہے نا، عشق رضا ہے نا، یہ جو پیدا ہوا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ آپ نے بھی دیکھا نہیں، ہم نے بھی دیکھا نہیں، باہر والوں نے بھی دیکھا نہیں، مگر ماننا یہ ہے رضا کو کہ صبح کو اٹھتے ہیں تو پہلے گنبد رضا کو دیکھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو آخری بار گنبد رضا کی زیارت کر کے جو ہے سوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان اولیاء اللہ کی محبت کو سنیوں کے سینوں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خوش نصیب ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم رضا سے جڑنے والے لوگ ہیں، رضا کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، مسلک رضا پر چلنے والے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پر ٹھہر کر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آخری بات ہے میری، انشاءاللہ میرے بعد مفتی صاحب کی تقریر ہوگی، وہ یہ کہ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ہم یہ شعر تو پڑھتے ہیں، لیکن آئیے میں آج اس شعر کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آلہ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے۔ کیا فرمایا رضا نے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یہ جو ہم والا مسئلہ ہے، ہم رسول اللہ کے، یہ ہم والا جو مسئلہ ہے، یہ ہم کو پانے کے لیے پہلے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس لیے کہ جو نبی کی سنتوں کا عامل ہوگا، نبی کی شریعت کا جو پاسدار ہوگا، جو سنت مصطفیٰ پر چلنے والا ہوگا، وہی ہم رسول اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ اس لیے کہ جو ایرو گیرو تھو خیرو ہے، ہاں ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ ہے، عشق اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ محبت کی لو بھڑکانے کے لیے نبی کی سنت پہ چلنا ضروری ہے۔ نبی کی سنت پہ چلیں گے، نبی کی سنت پر عمل کریں گے، داڑھی رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، برائی سے بچیں گے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو پھر جو کہا گیا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، آپ اس زمرے میں آ جائیں گے اور نبی کے صدقے میں جنت کا پروانہ بھی عطا کر دیا جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ ثواب مجھے بولے تھے کہ 9:45 بجے آپ مفتیٰ کو دے دیجیے گا مائک۔ یہ قرأت ہی 9:45 بجے کی جماعتی نہیں ہے، جماعت ہوتا ہے تو ایمان کے بڑی پیاری ناز میں آپ نے کرے تھے، ساتھ ہی ساتھ